امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثوں کی طرف سے بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے 10 دن کے لیے جنگ بندی کی تجویز پر سفارتی کوششیں جاری۔ پاکستان کے دورے پر آئے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس سے قبل ایرانی وزیر داخلہ نے پاکستانی ہم منصب محسن نقوی سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ علاقائی تعاون اور خطے کی صورتحال دورے کے اہم موضوعات میں شامل ہے۔ صورتحال پر پیش رفت متوقع ہے۔ امید ہے ایرانی وزیر داخلہ اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ گزشتہ روز ترجمان ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی نے ثالثوں کی جانب سے امن تجاویز ملنے کی تصدیق کی تھی، تاہم اس کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا تھا۔ بقائی نے کہا تھا کہ جہاں ایک جانب ایرانی فوج امریکی حملوں کا جواب دے رہی ہے، وہیں دوسری جانب تہران کا سفارتی محاذ بھی متحرک ہے۔ امریکہ کے آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول کو کمزور کرنے کے لیے حملے، اصفہان، شیراز، چابہار، بندر عباس کے علاوہ کئی اہم جزیروں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج کے کمانڈ سینٹرز، بحری صلاحیتوں اور فضائی دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ ایران کا جوابی حملوں میں اردن میں امریکی F-15 طیارہ تباہ کرنے اور متعدد امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ بحرین اور کویت میں امریکی بیسز کو بھی دوبارہ نشانہ بنایا۔ کہا اردن میں امریکی میزائل ڈیفنس ریڈار سسٹم اور امریکی فوج کے ہاؤسنگ کمپلیکس پر حملے کیے۔ بحرین میں امریکی کمپنی کے ڈیٹا سینٹر کو کروز میزائل سے تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کو جانی نقصان سے بچنے کے لیے خطے سے نکل جانے کا کہا۔ اردن کا 5 ایرانی ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ دوسری جانب پینٹاگون نے 7 جولائی سے اب تک ایرانی حملوں میں اپنے 100 فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فوجیوں کی ہلاکت پر ایران کو دگنا نقصان پہنچانے کی دھمکی دی۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ کے متعین کردہ راستے سے گزرنے کی کوشش کرنے والے 2 تیل بردار جہازوں پر حملے، جہازوں میں آگ لگ گئی۔ کویتی وزارت بجلی کا کہنا ہے کہ ایران نے گزشتہ روز بجلی اور سمندری پانی کو میٹھا بنانے کے کئی پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حملوں کے باعث پلانٹس میں آگ لگ گئی، ان کی مرمت کا کام جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعظم ہاؤس میں پی ایم آفس سسٹم کے مکمل نفاذ کی ہدایت۔ کہا پی ایم آفس میں آج کے بعد کوئی روایتی فائل کا نظام نہیں ہوگا۔ پی ایم آفس سسٹم کے مکمل نفاذ کو یقینی بنایا جائے۔ مصنوعی ذہانت پر مبنی فیصلہ سازی کے افتتاح کی تقریب سے خطاب میں مختلف وزراء نے پیپر لیس سسٹم پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ اس سے قبل وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے لیے مختلف منصوبوں میں تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ کہا وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی فلاح و بہبود کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں اگلے ہفتے ہونے والے الیکشن کا شیڈیول تبدیل، انتخابات مرحلہ وار کرنے کا اعلان۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوگی، دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن اور تیسرے مرحلے میں پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کو پولنگ ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر نے مزید کہا کہ انتخابات فوج کی نگرانی میں کرائے جائیں گے۔ پاک فوج کی نفری کی دستیابی کی بنیاد پر انتخابات مرحلہ وار کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی آزاد جموں کشمیر میں انتخابی مہم کی تیاریاں۔ مظفر آباد میں یونیورسٹی کالج گراؤنڈ میں پنڈال سج گیا، کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ پارٹی قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ، وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی جلسہ گاہ آمد، انتظامات کا جائزہ لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے موسلادھار بارش اور خراب موسم کے باعث نکیال میں ہونے والا انتخابی جلسہ مؤخر کر دیا۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ گجرانوالہ میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا۔ تسلی علی روڈ پر رائس مل کی دیوار گرنے سے 1 مزدور جاں بحق، مکان کی چھت گرنے کے 2 مختلف واقعات میں 1 شخص جاں بحق، ماں اور بچی زخمی۔ لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی بارشوں کے بعد دریائے راوی میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ راولپنڈی میں ڈٹوجا ڈیم کے قریب برساتی نالے کا پانی آبادی میں داخل۔ مانسہرہ میں سرن ویلی کے مقام پر سیلابی ریلے میں پل بہہ جانے سے 12 دیہاتوں کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع۔ ناران سیوج کے قریب لینڈ سلائیڈنگ، صفائی کا کام جاری۔ خیبر پختونخوا میں 48 گھنٹوں کے دوران 12 افراد جاں بحق، 18 زخمی۔ وادی نیلم اور باغ آزاد کشمیر میں بارش سے برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے مرکزی شاہراہ دواریاں کے مقام پر بند، مسافروں کو مشکلات۔ NDMA نے 24 جولائی تک ملک کے مختلف دریاؤں ندی نالوں میں سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو مانسون بارشوں کی مانیٹرنگ کی ہدایت، بروقت نکاس کے لیے واسعہ مشینری کی دستیابی یقینی بنانے کا حکم، اربن فلڈنگ کے سدباب کے لیے درکار پیش کی اقدامات کی ہدایت۔ کہا عوام کو مشکل اور پریشانی سے بچانے کے لیے بارشی پانی جمع نہ ہونے دیا جائے۔ لاہور سمیت تمام اضلاع میں بارش کے پانی کی نکاسی میں غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔